السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف ذمہ داریاں اس انسان پر رکھی ہیں۔ آج کی نشست میں اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے ہم پر ایک اہم ذمہ داری ہے، جس میں آج گھروں کے مردوں کو بھی باشعور ہونا ہوگا، اس کی سمجھ رکھنی ہوگی، گھر والوں پر محنت کرنا ہوگی، اپنے بچوں پر بچیوں پر محنت کرنا ہوگی کہ اللہ نے یہ بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان میں سے کون سی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور کون سی ختم ہونے والی ہیں۔ بس اتنا سا شعور پیدا کرنا ہے، اتنی سی سمجھ پیدا کرنی۔ اگر انسان کا یقین اس بات پر ہو، ایمان اس بات پر ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں اور یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں، آیت شروع میں تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، آرائش ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ مال اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ والباقیات الصالحات، اور وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، ان کا رب اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور وہ بہترین آرزو ہے، وخیر عملا، بہترین آرزو ہے کہ انسان یہ امید رکھے، یہ آرزو رکھے، زندگی بھر اس آرزو میں رہے کہ میرا یہ عمل بھی باقی رہے، میرا یہ عمل بھی باقی رہے، میری یہ نعمت بھی باقی رہے۔ اور اس کے لیے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سکھایا، بہت آسان سا اصول ہے کہ اس سوچ کو انسان کیسے ایمان کا درجہ دے دے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں ان میں سے کون سی باقی رہنے والی ہیں، کون سی ختم ہونے والی ہیں، اس پر ایمان کیسے آئے۔ اس کے لیے ایک مختصر سا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ بات پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔
بہت واضح اصول، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو آپ کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ باقی رہے گا۔ ایک وہ لقمہ جو انسان خود کھائے وہ فنا ہونے والا ہے، ایک وہ لقمہ جو انسان اپنے بھائی کو کھلائے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وہی روٹی، وہی سالن، وہی گوشت، لیکن ایک بندہ خود کھا رہا ہے، اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، ینفد، ختم ہو جائے۔ اور وہی آپ دعوت کرتے ہیں، اپنے بھائی کو بلاتے ہیں، بہنوں کو بلاتے ہیں، عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں باقی رہنے والا۔ ایک وہ پیسہ ہے جو انسان اپنی ذات پر صرف کرتا ہے، ایک وہ پیسہ ہے جو انسان اپنے عزیز و اقارب پہ صرف کرتا ہے۔ باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ کاش اس انسان کو سمجھ میں آ جائے، کاش اس انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ جب سمجھ میں آ جائے تو پھر اسے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جتنا پیسہ میں نے کمایا ہے، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ انسان اس پیسے سے حج کر کے آتا ہے، کئی لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، بہت آسانی سے اس بندے کو بات سمجھ میں آنی چاہیے، یہ باقی رہنے والا ہے، یہ اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے۔ اور صرف باقی نہیں رہے گا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ یہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بڑھاتا ہے، بڑھائے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا، اور اس مثال کو آج کے موسم میں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، جو حضرات اس کو سمجھتے ہیں وہ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی سمجھیں۔ جو حضرات آج کل گندم کی کٹائی کا موسم دیکھتے ہیں اور اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو آیت بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی جو تلاوت کرنے لگا ہوں، سورۃ البقرہ کی۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، ایک گندم کا دانہ، کمثل حبۃ، ایک دانہ بیچتے ہیں، انبتت سبع سنابل، اس سے ایک پودا اگتا ہے اور اس ایک پودے میں آگے چل کر 7 بالیاں لگتی ہیں، 7 سٹے لگتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ آپ نے اگایا تھا، اس میں سے 700 اگے ہوئے دانے آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سوال بھی کیا ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا یہ ایک دانے سے 700 دانے تم نے پیدا کیے؟ کیا یہ ایک دانے سے 700 دانے تم نے پیدا کیے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا یہ تم نے پیدا کی، ہم نے پیدا کی؟ تو اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک دانے سے میں 700 دانے دنیا میں بڑھا کے دکھا رہا ہوں تو تم خرچ تو کر کے دیکھو میں آگے کتنا بڑھاتا ہوں، تم خرچ تو کر کے دیکھو۔ اور اللہ اس دنیا میں بھی اس کے اثرات دکھاتا ہے، اس کے اثرات دکھاتا ہے۔
یہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے والدین پر جب خرچ کرتا ہے، اپنی نعمتوں میں ان کو شریک کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کے اثرات اس کو دکھاتا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میری نعمتوں میں اور اضافہ ہو جائے، کوئی بری چاہت نہیں ہے، بہت اچھا ہے، اور مجھے مل جائے، مجھے اور مال مل جائے، کوئی بری بات نہیں ہے یہ چاہت۔ میری عمر لمبی ہو جائے اور زیادہ مجھے زندگی مل جائے، کوئی بری چاہت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انسان اس زیادہ مال کو، زیادہ لمبی زندگی کو اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حاصل کرتا ہے تو یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ اللہ نے کیا طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے؟ فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه ولینسع له فی عسره فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، من احب ان یبسط له فی رزقه، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، وَلْيُنْسَعَ لَهُ فِي عَسْرِهِ، اور اس کی موت میں تاخیر کر دی جائے، یعنی اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑ کے رکھے، رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ آج یہ انسان اپنے رشتہ داروں میں کسی مستحق کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، بیمار دیکھتا ہے اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اس کی مشکلات میں اس کے ساتھ کام آتا ہے، اپنی نعمتیں اس پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آخرت میں تو اس کا ثواب باقی رکھے گا، اجر و ثواب باقی رکھے گا، اور اثرات دنیا میں دکھا دے گا، دنیا میں دکھا دے گا کہ اس کے مال میں بھی اضافہ کر دے گا، اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دے گا۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات اس کو اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتا، لیکن بہت سے احباب، بہت سے بزرگ، بہت سے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی زندگیوں میں اب جو بات آگے بتانے لگا ہوں اس کا تجربہ ہو چکا ہو۔ بس اوقات انسان اپنی بہن کی مدد کرتا ہے، نعمتیں ہیں، پیسہ ہے، گاڑی ہے، رہائش ہے، بہن بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، فلاں ہو گیا، اس کے بچوں کو، اس کو خود رہائش دے کے دے رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان سوچتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے کے بعد کہ مجھے کبھی ان سے کبھی کوئی خیر ملی ہے، کبھی کوئی خیر ملی ہے مجھے، تو انسان پلٹ کے دیکھتا ہے تو اسے کچھ اور ہی نظر آتا ہے، کچھ اور ہی نظر آتا ہے، تو انسان بسا اوقات الجھ جاتا ہے کہ جی مولانا صاحب نے تو بڑی فضیلتیں بیان کی تھی، جب نعمتیں اس طرح استعمال کی جائیں، اس طرح خرچ کی جائیں، وہ اللہ کے پاس باقی رہتی ہیں، یہاں تو مجھے کچھ نہیں ملا، کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ اور بسا اوقات انسان کی زبان پہ شکوہ بھی آ جاتا ہے ان رشتہ داروں، ان دوستوں کے ساتھ کہ میں نے تیرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کبھی کبھی انسان الجھ جاتا ہے اور اپنی نعمتیں ان بندوں کو دینا بند کر دیتا ہے، کسی سوچ کی وجہ سے کہ اس کا ایمان نہیں بنا ہوتا،
کہ اس کے ہاتھ میں کیا رہے گا اور باقی کیا رہے گا. باقی وہ ہے جو اللہ کے پاس. جو تم نے تعاون کیا دوسرے کے ساتھ وہ اللہ کے پاس باقی ہے. اس کو یہ انسان احسان جتا کے تکلیف پہنچا کے ضائع نہ کرے. یہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر. اپنے دوست کی مدد کی، بہن کی مدد کی، اپنے عزیز و قارب کی مدد کی، اس کے بعد ان کو دو چار سنا بھی دی کسی موقع پر، 100 باتیں ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں سمجھایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس باقی ہے اس کو ضائع مت کرو. اس کو ضائع مت کرو، وہ باقی رہنے دو. وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ اس کو بچا کے رکھنا ہے. اللہ کے پاس جو بیلنس موجود ہے اسے بچا کے رکھنا. جو اللہ نے ہمیں بتایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا. جو اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے اس کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے. اس اکاؤنٹ کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، وہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے. جو اللہ کے پاس پڑا ہو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو تم اپنی مالی عبادتوں کو، صدقات کو، مالی عبادتوں کو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو. ضائع مت کرو. مدد تو کرتے رہے اس بھائی کی، اس چچا کی، اس تایا کی، لیکن اس کے بعد کسی موقع پر احسان جتا دیا. تمہارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں تھا اور یہ میں نے تمہیں اسٹینڈ دیا معاشرے کے اندر جو آج تم بڑبڑ کرتے، سب خلاص ختم. جو اللہ کے پاس تھا وہ ختم. یہ اللہ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تم اپنی مالی عبادتوں کو جو اللہ نے مال و دولت دی ہے اس کو دوسروں پر خرچ کرنے کے بعد پھر ان کو احسان نہ جتاؤ، والاذی، اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ جو اللہ کے پاس باقی وہ باقی نہیں رہے گا. وہ باقی نہیں رہے گا. میں نے عرض کیا کہ آج انسان نے محتاط رہنا ہے اس پر کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو کیسے استعمال کرے کہ وہ نعمتیں باقی رہ جائیں. وہ نعمتیں باقی رہ جائیں. آج یہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اتنے نیک کام کرتا ہے، اسے پیسہ بھی لگاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے پاس باقی ہے. لیکن میں نے پھر کہا کہ وہ اللہ کے پاس جو اکاؤنٹ ہے اس کی حفاظت بھی بندے کے ذمے ہے. اس کی حفاظت بندے کے ذمے ہے. یہ بندے کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کے پاس باقی ہے اس کو سنبھال کے رکھے. جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ خود ذمہ دار ہے، سنبھال کے رکھے. یہ جو آپ کی چیز اللہ کے پاس ہے اسے سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے، آپ کی ذمہ داری. کیسے؟ میں نے بھی عرض کیا، ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، عبادات، بڑی نیکیاں. اب وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کیسے اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے؟ وہ نمازیں روزے، ہاں نمازیں روزے بھی نکل جائیں گے اگر نہ سنبھال کے رکھی اس میں. کیسے؟ بہت حساس رہنا ہوگا، بات کو سمجھنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا مل مفلس. وہ مل مفلس، یہ کنگال کون ہوتا ہے؟ مفلس، قلاش. یہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. لیس لہ متاع ولا درہم. وہ شخص کنگال ہوتا ہے جس کے پاس نہ مال و دولت ہوتا ہے نہ سامان ہوتا ہے، اسے مفلس کہتے ہیں، کنگال کہتے ہیں، ہے ہی کچھ نہیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہے، کنگال وہ شخص ہے کہ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی،
جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، حج کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَسَبَّ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَمَا أَكَلَ مَالَ هَذَا۔ لیکن ان نمازوں کے ساتھ، ان روزوں کے ساتھ، ان جناب عبادتوں کے ساتھ، اور بڑے صدقات زکوٰۃ ماشاءاللہ، لیکن ساتھ کیا اس نے کیا؟ ضرب ہذا، کسی کو بیجا مارا ہے، وشتم ہذا، کسی کو گالی دی ہے، وسفک دم ہذا، کسی کا خون بہایا ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھا لیا تھا دنیا میں۔ اب جو اللہ کے پاس اس کی ساری نیکیوں کا ڈھیر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس بندے کا حق مارا ہوگا اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی، جس کا حق مارا ہوگا اسی بقدر۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس نے زندگی کے اندر بے تحاشا بندوں کے حق مارے، بے تحاشا بندوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اور ادھر نمازیں بھی دبا کے، روزے بھی دبا کے، حج اور عمرے بار بار، لیکن دوسرے لوگوں کا مال بھی کھایا ہے، اتنا مال کھایا ہے، اتنے حق کھائے لوگوں کے، اتنی لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں ہیں کہ اس کی ساری عبادتیں یہ ان لوگوں کے پاس چلی جائیں جس جس کا حق مارا ہے، جن کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو پھر اس بندے کے پاس جب نیکیاں نہیں رہ جائیں گی، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس وقت، تو پھر جس جس کا حق مارا ہے اس بندے کے اسی بقدر گناہ اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اُلْقِیَتْ فِی النَّارِ، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیے۔ یہ نمازی، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات دینے والے، اللہ کی نعمتوں کو دوسروں پر خرچ کرنے والے، یہ انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے۔ آج یہ انسان بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا، بیوی پر ظلم کر رہا، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بچوں کے معاملات میں یہ انسان ظلم کر رہا، ان کا خیال نہیں کر رہا، بھائیوں کا حق ادا نہیں کر رہا، بہنوں کا حق ادا نہیں کر رہا، جائیدادوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ماں کا حق ادا نہیں کر رہا، باپ کا حق ادا نہیں کر رہا، دوسرے بھائی چیختے چلاتے رہیں گے، جائیداد پر، دکان پر، مال پر قبضے کر کے بیٹھا ہوا ہے، نمازیں بہت، روزے بہت، زکوٰۃ بہت، ماشاءاللہ، عمرے حج لگاتار، لیکن یہ اعمال باقی نہیں رہیں گے، یہ دوسروں کے پاس چلے جائیں گے، یہ باقی نہیں رہیں گے۔ آج کی نشست میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج انسان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، نعمتیں دی ہیں، ان میں سے باقی کون سی چیز رہے گی، ختم کون سی چیز ہو جائے گی۔ تو پہلا اصول یہ سمجھ میں آیا کہ جو اس انسان کے پاس موجود ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا، ثواب آخرت میں دے گا، باقی رہیں گے یہ اعمال، اور جو اللہ کے پاس باقی ہیں ان کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، کہیں یہ حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی تو اسی صورت میں پھر وہ باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، معاشرے کے افراد کو، خاندان کے لوگوں کو، اپنے دوست احباب کو اللہ یہ سمجھ اور شعور دے دے کیا باقی رہنا ہے، کیا باقی نہیں رہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔